سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ گاؤں کی خاموش فضا میں بھی عائشہ کے دل کا شور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بس والا واقعہ جیسے اس کے ذہن میں بار بار چل رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس مجھے مضبوط رہنا ہے۔ لیکن دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا۔ کچھ دن گزرے، عائشہ نے گاؤں میں بھی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی مسکراہٹ اس کے دل کو سکون دیتی تھی۔ وہ جب پڑھاتی تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، جیسے وہ اپنے سارے غم بھول جاتی ہو۔ لیکن ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور سنہری روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی، عائشہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب، مگر دھیان کہیں اور تھا۔ اچانک عائشہ ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ چونک گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ایک ساتھ آ گئی۔ تم یہاں؟ حمزہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا، یہاں سب کچھ آسان نہیں ہے۔ حمزہ اس کے قریب آیا، لیکن فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے رک گیا۔ میں تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ دیتا؟ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائشہ، تم ڈرتی کیوں ہو اتنا؟ حمزہ نے اسے آہستہ سے پوچھا۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ کیونکہ میں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں۔ جب بھی لگا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ خراب ہو گیا۔ حمزہ نے نرم لہجے میں کہا، اس بار میں ہوں اور میں سب ٹھیک ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ دوسری طرف کہانی کا ایک سیاہ پہلو اب بھی زندہ تھا۔ استاد۔ وہ اب بھی عائشہ کو بھول نہیں پایا تھا۔ اس کی ضد، اس کی چاہت اب ایک خطرناک شکل اختیار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ وہ کہاں گئی ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ ایک رات عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ وہ حمزہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے الفاظ، اس کا ساتھ، پہلی بار اسے لگا کہ شاید محبت ڈر نہیں ہوتی، بلکہ سکون ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن اسی لمحے کھڑکی کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عائشہ کا دل رک سا گیا۔ اس نے دھیرے سے پردہ ہٹایا اور باہر دیکھا۔ اندھیرے میں ایک سایہ کھڑا تھا، وہی سایہ جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ استاد۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا وہ پھر اس کے قریب آ چکا ہے؟ کیا یہ کہانی اب ایک خطرناک موڑ لینے والی ہے؟ اور کیا حمزہ اس بار بھی اس کے ساتھ کھڑا رہ پائے گا؟ کمنٹس کر کے بتائیں۔
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے. رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال. بہت جلد ملوں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.